پھر اللہ کے نبی نے مثال دی، فرمایا الف لام میم، یہ ایک لفظ نہیں، یہ 3 لفظ ہیں۔ الف علادہ، لام علادہ، میم علادہ، 30 نے کیا۔ علماء فرماتے پھر ان 3 کے اندر چیک کیجئے، الف جب لکھا جاتا ہے اردو میں، الف لام اور فا یہ 3 لفظ بن جاتے ہیں۔ الف، اسی طرح لام جب اردو میں لکھا جاتا ہے، لام الف اور میم یہ 3 لفظ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح جب میم لکھا جاتا ہے، میم یا اور پھر میم 3 لفظ بن جاتے ہیں۔ ان 3 لفظوں میں بھی اللہ نے 90 نیکیاں رکھی ہوئی ہیں۔ قرآن یہ ہمارے لیے اترا، پھر محنت کر کے ہم نے تراویح میں سنا، آپ لوگوں نے سنا، لیکن قرآن کہتا کیا ہے؟ قرآن نازل کس لیے ہوا ہے؟ صرف عربی میں تو بہت زیادہ اس کا ثواب ہے، لیکن اس کی تفسیر ہر روز کوشش کیا کرو، چیک کیا کرو کہ جب قرآن پہ ہم عمل کرنا شروع ہو جائیں گے تو ہم خود بخود اوپر چلے جائیں گے، بلندی کی طرف چلتے جائیں گے۔ قرآن آیا ہمارے لیے رہنما بن کے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں نازل ہوا۔ اعتکاف جس طرح آج بیٹھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رب کی رضا کے لیے خالص اعتکاف بیٹھتا ہے اور جب وہ اٹھتا ہے اعتکاف سے، اللہ اسے گناہوں سے اس طرح پاک فرما دیتا ہے جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ان کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، 9 دن کے لیے 10 دن کے لیے وہ اللہ کے مہمان ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی بندہ ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے، ہم اس کی اتنی خدمت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہماری کوئی کمی نہ آئے، ورنہ یہ مہمان کیا کہے گا، یار وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اللہ کے مہمان بنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ان بچوں کے والدین کو بھی مبارک دیتے ہیں کہ جنہوں نے ان بچوں کو اتنا اس دور کے عالم میں جہاں کے ٹچ موبائل کو بندہ 2 منٹ کے لیے نہیں چھوڑ سکتا، وہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف بیٹھے۔ لیکن اعتکاف بیٹھنے کے بعد اگر آپ کی زندگی بدل جائے، پہلے کی طرح نہ رہے، پہلے کی طرح خرابیاں ختم ہو جائیں، تو پھر سمجھ لینا کہ اللہ نے آپ کو قبول فرما لیا۔ جس طرح پہلے تھے، اعتکاف جب آج اٹھو گے، کل کے دن آپ جب دوبارہ اگر اسی طرح کی حرکتیں کرنے لگ جاؤ نا تو پھر فائدہ نہیں آپ کے اعتکاف بیٹھنے کا، گناہ تو معاف ہو گئے، دوبارہ گناہ شروع ہونے لگ جائیں گے۔ تو اعتکاف کے بعد آپ کی زندگی بدلنی چاہیے، کیونکہ آپ رب کے مہمان بن چکے ہو۔ تو اللہ ان سے آئی دعائیں بھی کروانی ہے کہ یہ اللہ کے مہمان بنے، اور ان کی دعاؤں کو اللہ رد بھی نہیں فرمائے گا، اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی آمین فرمائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے نا، یہ رمضان کے 3 عشرے، پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عشرہ جو تیسرا شروع ہوتا ہے، ہر افطاری کے وقت اللہ میری امت کے بے شمار بے حساب و کتاب ایسے لوگوں کو جن پہ جہنم واجب ہو جاتی ہے، اللہ اپنی رحمت کے صدقے ان کے نام جہنم سے کاٹ کے جنتی بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ آخری رات آتی ہے جو آج کی رات ہے، فرمایا جب عشرہ جہنم سے آزادی کی آخری رات آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے رمضان سے لے کر اس آخری رمضان تک جتنے لوگوں کو بخشا ہوتا ہے ان سب کی تعداد میں اللہ تعالیٰ آج کی رات میں ان لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ آخری رات ہے، ہو سکتا ہے اگلی رمضان المبارک ہمیں نصیب ہوگا نہ ہوگا، کیونکہ پچھلے رمضان میں ایسے کتنے لوگ تھے جو ہمارے درمیان میں تھے، ہماری اسی گاؤں میں تھے، ہمارے اسی محلے میں تھے، ہمارے رشتہ داروں میں تھے، لیکن اس رمضان المبارک میں نہیں ہے۔ ابھی اگلا رمضان آئے گا، ہم میں پتہ نہیں کون ہوگا کون نہیں ہوگا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کے پاس احد پہاڑ جتنی دولت ہو اور اس کے دل میں پھر بھی خواہش پیدا ہوگی کاش میرے پاس اور دولت آ جائے، کاش میرے پاس اور پیسہ آ جائے۔ انسان کی آنکھ اس وقت ہوتی ہے جب وہ قبر میں اتر جاتا ہے، جب اس کی آنکھ بند ہوتی ہے۔ ہماری اصل زندگی جو آج کا اصل سبق ہے، آپ نے قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ شروع کرنا ہے، قرآن پاک میں حقوق دیکھنے کہ قرآن ہمیں حکم کیا دیتا ہے، شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے۔ جب ہم اس طرف لگ جائیں گے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گا۔
آخری بات کرتے اس کے بعد دعا کرتے ہیں. میرے بہن جرا مل جانا. آخری بات, اللہ ہمارا اتنا رحمان الرحیم ہے, انسان سے رب اتنی محبت کرتا ہے. اور رمضان المبارک کی تو راتوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ اللہ پہلے آسمان پہ امت محمدیہ پہ اپنی رحمت کی نظر فرماتا ہے رمضان المبارک میں. اور جب بندہ ایک سجدہ کرتا ہے رب کے حضور رمضان المبارک میں, اللہ اس کے نام اعمال میں 1500 نیکیاں لکھ دیتے ہیں. اور اللہ اس ایک سجدے کی وجہ سے جنت میں بندے کو ایسا مقام عطا فرمائیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عربی نسل کے گھوڑے پہ اگر انسان 100 سال تک صبر کرتا رہے تو اس جگہ سے اتنا نکل نہ پائے گا. اللہ ایک سجدہ رمضان میں کرنے پہ اتنا اجر عطا فرمائے. اللہ سے بندہ مانگ کے تو دیکھے, رب بہت رحمان الرحیم ہے. حضرت جبریل امین کہتے ہیں میں سدرۃ المنتہا کی بلندی پہ بیٹھا تو اللہ کی میٹھی میٹھی آواز آ رہی تھی, لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی, اے میرے بندے میں تیرا رب حاضر, اے میرے بندے میں تیرا رب حاضر. اب جب بندہ حج کے لیے جاتا ہے, عمرے کے لیے جاتا ہے تو کہتا ہے نا کہ اللہم لبیک, اے اللہ میں تیرا بندہ حاضر ہوں. لیکن وہ اتنا خوش نصیب بندہ ہوگا جسے رب کہہ رہا ہے کہ اے بندے میں تیرا رب حاضر ہوں. جبریل امین کہتے ہیں میرے خیال آیا کہ یار کون سا خوش نصیب بندہ ہے, رات کا آخری وقت ہے, جسے میرا رب کہہ رہا ہے کہ بندے میں حاضر, اے بندے میں حاضر. پیار سے کہیے سبحان اللہ. عزیزہ نے گرامی توجہ فرمانا, حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ میں نے سدرہ کی بلندیاں چھوڑ دی, زمین پہ تشریف لے آیا, تمام مشارق دیکھا, تمام مغارب دیکھا, تمام مسجد دیکھے, تمام مندر دیکھے, تمام گلیاں دیکھی, تمام گھر دیکھے, پر مجھے کوئی بھی ایسا بندہ نظر نہ آیا جسے میرا کریم پروردگار آوازیں دے رہا تھا. جبریل امین عرض کرتے کہ لوگوں دوبارہ سدرہ کی بلندیوں پہ گیا, عرض کی کریم پروردگار آوازیں دی میرے جلیل, فرمایا کہ اے جبریل حکم کر. جبریل نے کہا کہ مالک و مولا سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ تھا, تیری میٹھی میٹھی آواز سنی کہ اے میرے بندے میرا رب حاضر ہوں, لبیک یا عبدی. فرمایا کہ جبریل امین کہتے ہیں مالک ساری دنیا گھوم آیا, مجھے بندہ نظر نہ آیا, اے اللہ تو بتا وہ کون سا بندہ ہے جسے تو آوازیں دے رہا ہے. اللہ تو بتا کون سا بندہ ہے, میں تو ایک بار ساری دنیا دیکھ آیا, مجھے بندے پہ اس پہ نظر نہ پہنچی. رب نے فرمایا جبریل ہندوستان کا علاقہ ہے, ہندوستان کا بت خانہ ہے, وہ جو میرا بندہ کبھی اونگ میں نیچے دائیں جا رہا ہے کبھی بائیں جا رہا ہے, میں اسے پکار رہا ہوں کہ اے بندے میں تیرا رب حاضر. جبریل نے کہا یا اللہ بندہ تیرا ہے بت خانے کے آگے, بت کے آگے کبھی دائیں گر رہا کبھی بائیں گر رہا, تو رب العالمین ہو کہ اسے پکار رہا ہے. اور میں جبریل یہ بندہ ساری رات اپنے بت کو یا صنمی یا صنمی یا صنمی کہہ کے پکار رہا تھا. اچانک زبان پھسلی, آواز یا صنمی کے بجائے ایک بار نکلی یا صمدی. پر میں جب سے اس کی زبان پھسلی تب سے میں کہہ رہا ہوں بندے بول میں تیرا رب ہوں. ساری رات بت کو پکارتا رہا, اس نے جواب نہ دیا, میں رب العالمین بھی جواب نہ دوں تو مجھ میں تو اس میں فرق کیا ہوگا. اگر غیر مسلم بندہ رب کو یا سمجھ کہہ کے پکارے, رب اسے آوازیں دیتا ہے کہ بندے حکم کر تیرا رب حاضر ہوں. تو جو رسول اللہ کا امتی ہو, 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہو, جب وہ اپنے رب تعالیٰ کو پکارتا ہوگا تو رب تعالیٰ اسے کس طرح نوازتے ہوں گے. آپ دیکھو غیر مسلم کو اللہ نے دنیا میں خوشیاں دی ہیں, زیادہ خوشیاں دی ہیں. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انگریز دیکھو کتنی عیاشی کر رہے ہیں, غیر مسلم کتنی خوشیاں میں, ان کو غم نہیں آتے. اور جو مومن لوگ ہوتے ہیں, نیک لوگ ہوتے ہیں, ان پہ کبھی کوئی تکلیف کبھی کوئی ازمائش کبھی کوئی ازمائش آتی ہے. جب بھی مومن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک کانٹا بھی اس کے پاؤں پہ لگتا ہے نا, اللہ اس کانٹے کے بدلے میں بھی اگر وہ بندہ اس بات پہ صبر کرے تو اللہ اس کانٹے کے بدلے میں بھی اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. دنیا میں وہ تکلیفیں دیکھ لے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب ایک بندہ قیامت کے دن ایسا ہوگا
جس نے ساری زندگی دنیا میں تکلیفیں ہی تکلیفیں دیتی ہوں گی، ساری زندگی تکلیفوں میں گزر گئی ہوگی، اللہ قیامت کے دن ایک بار اسے جنت کا نظارہ کروائے گا۔ جنت کا نظارہ کروانے کے بعد رب پوچھے گا بندے بتا تو نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی؟ وہ بندہ جنت کو دیکھنے کے بعد کہے گا رب اے رب مجھے تیری قسم میں نے تو زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرا ایسا بندہ ہوگا جس نے دنیا میں ساری زندگی عیاشی کے ساتھ گزاری ہوگی، جس کو کبھی کوئی تکلیف نہ آئی ہوگی، اللہ ایک بار جہنم دکھلائے گا، اس کے بعد اس سے پوچھے گا بتا تو نے کہیں سکون دیکھا؟ تو وہ کہے گا مالک مجھے تیری قسم میں نے تو کبھی بھی زندگی میں کوئی سکون نہیں دیکھا۔ کوشش کریں اگر کوئی تکلیف آتی ہے اس پہ صبر کریں، اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی سلام کرتے اس کے بعد دعا کرتے ہیں میرے کشمیر تو نہیں آ جائے اس تو بعد نہیں ہوتا۔ یہ بھی ناصیہ نے مٹھائی